السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں محمد مزمل برکاتی، خادم دارالعلوم غوث اعظم پوربندر۔ آج نماز جمعہ کے بعد سے ہی لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے تھے کہ دوسری جگہوں پر اگر ہم نماز جمعہ قائم کریں تو ہوگی یا نہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اپنا امام بھی میرے پاس اجازت لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو تقریباً 4:30 بجے تک مسلسل فون پر سمجھاتا رہا، اور جمعہ کی فرضیت اور جمعہ کب ہم پر فرض ہے نہیں ہے، کب ہوگی نہیں ہوگی، اس تعلق سے میں نے انہیں بہت زیادہ سمجھایا۔ اس لیے اب مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کلپ اس تعلق سے بھی وائرل کر دوں تاکہ عوام اہل سنت کو یہ معلوم ہو جائے۔ حالانکہ اگلے سال میں نے تفصیلاً یہ بتا دیا تھا، پھر بھی یاد دہانی کے لیے ایک اور کلپ اس تعلق سے کہ جمعہ کب ہم پر فرض ہے کب نہیں، اور کب جمعہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس تعلق سے ایک مختصر وضاحت کر دوں تاکہ عوام اہل سنت کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ اور آئندہ جمعہ سے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اسی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، نماز جمعہ کے بارے میں شریعت مطہرہ نے 2 طرح کی شرطیں رکھی ہیں۔ کچھ شرطیں وہ ہیں جن کے پائے جانے سے جمعہ صحیح ہوگا، یعنی کہ اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو ہی جمعہ درست ہوگا، اور اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو جمعہ سرے سے ہوگا ہی نہیں، جیسا کہ شہر۔ لہٰذا دیہات میں جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جمعہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو۔ انہی شرطوں میں سے ایک اور شرط ہے، وہ ہے اذن عام، یعنی شہر میں جس جگہ جمعہ قائم ہونے والا ہے وہاں لوگوں میں اعلان عام ہو، اور وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور و معروف بات ہو کہ فلاں جگہ فلاں وقت پر جمعہ قائم ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے چپکے سے نماز جمعہ قائم کر لی، یا اعلان تو 15-20 لوگوں میں ہوا، 20-25 لوگوں میں ہوا، مگر وہاں کے شہر کے لوگوں میں اس کا اعلان عام نہ ہوا، تو وہاں سرے سے جمعہ ہوگا ہی نہیں، اور ظہر کی فرضیت ذمے پر باقی رہے گی۔ انہی شرطوں میں سے ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ کہ نماز جمعہ پڑھانے کا مستحق وہی ہے جو سلطان اسلام بادشاہ اسلام ہے، یا پھر اس نے جس کو نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اور جہاں بادشاہ اسلام یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے، جیسے ہندوستان، وہاں ہر شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ نماز جمعہ پڑھانے کا مستحق ہے، یا وہ جس شخص کو نماز جمعہ پڑھانے کی اجازت دے۔ بغیر اس کے اگر 100-150 لوگوں نے 200 لوگوں نے اپنے طور پر کسی کو جمعہ کا امام مقرر کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں ان کا یہ امام مقرر کرنا درست نہ ہوگا، اور ان لوگوں کی نماز جمعہ اس امام کے پیچھے درست نہ ہوگی، بلکہ ان کے ذمے ظہر بدستور باقی رہے گی۔ اچھا، یہ وہ شرطیں ہیں جن کے پائے جانے سے جمعہ صحیح ہوتا ہے۔ کچھ شرطیں وہ ہیں جن کے پائے جانے سے جمعہ فرض ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر مسلمانوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مسلمانوں کے ذمے سے جمعے کی فرضیت سرے سے ساقط ہے۔ ان میں سے ایک شرط ہے کہ حاکم کا، گورنمنٹ کا، پولیس محکمے کا، پرشاسن کا، ضلع کلکٹر کی جانب سے کسی طریقے کا خوف اور اندیشہ نہ ہونا۔ لہٰذا اگر ان کی جانب سے جان یا مال، عزت و آبرو کسی طریقے کا اندیشہ صحیح ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں کے لوگوں پر جمعہ سرے سے فرض ہی نہیں ہے، ان کے ذمے سے جمعے کی فرضیت ساقط ہے۔ اب ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے حالات کو دیکھیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے جب مخصوص لوگوں کو یعنی 5 لوگوں تک کی اجازت ہے، اس سے زائد لوگوں کے حاضری مسجد پر پابندی ہے۔ ایسی صورت میں اگر مسلمانوں کا جم غفیر ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے جان مال کا کسی طریقے کا اندیشہ صحیح ہے۔
پولیس کی جانب سے، کلکٹریٹ کی جانب سے۔ لہٰذا ان حالات میں جہاں ایسے حالات ہیں وہاں کے لوگوں پر جمعہ سرے سے فرض ہی نہیں ہے۔ کہ اگر پڑھیں گے تو نماز جمعہ تو ہو جائے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار بھی نہ ہوں گے، اور گھر میں وہ ظہر پڑھ لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں مسجد کی نماز جمعہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں ان حالات میں جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ جمعہ کے صحیح ہونے کی جو شرطیں وہ پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، یعنی ان جگہوں میں نماز جمعہ پڑھنے کا اعلان عام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جو نماز پڑھا رہا ہے امام، وہ قاضی شرع کا، وہاں کے مفتی صاحب کا مقرر کردہ اور ان کا اذن یافتہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ دو شرطیں وہاں پر پائی جائیں کہ اس جگہ، یعنی ان حالات میں، باقی تو خیر ہو ہی جاتی ہے، ان حالات میں جو لاک ڈاؤن اور کرفیو جیسے سخت حالات ہیں، ان حالات میں جس جگہ شہر میں نماز جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں میں اگر اس جگہ نماز جمعہ پڑھنے کا اعلان عام ہے، شہرت عام ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فلاں جگہ فلاں پر نماز جمعہ ہوگی، اور وہاں کا امام بھی یا تو وہاں کے مفتی صاحب یا وہاں کے مفتی صاحب نے جس کو اجازت دی وہ نماز پڑھاتا ہے، تب تو وہاں نماز جمعہ پڑھنا درست ہوگا۔ مگر وہاں پہ جانا فرض نہیں، اگر چلے گئے تو نماز جمعہ ہو گئی، اور نہیں بھی گئے اور گھر میں پڑھ لی تو شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں اور کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے گھروں میں، فلیٹوں میں، محلوں میں، بند مکانوں میں 150-200 آدمی مل کر کسی ایک کو امام بنا لیا، اس طریقے پر نماز جمعہ ہوتی ہی نہیں، جمعہ قائم ہی نہیں ہوتا ہے، اور ظہر کی فرضیت بدستور ذمے پر باقی رہتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کریں، اور آئندہ جمعہ سے اس کے مطابق آپ حضرات عمل کرنے کی کوشش کریں، اور شریعت نے ہمارے لیے جو قوانین اور شرطیں بتا دی ہیں ہم انہی قوانین اور شرائط پر عمل کریں۔ یاد رکھیے کہ یہی فیصلہ آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے بریلی شریف میں شرعی کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام جو سیمینار ہوا تھا اس میں بھی یہی فیصلہ پاس ہوا تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اور یہی حکم عید کا بھی ہے۔ السلام علیکم۔